کراچی کے علاقے ملیر گلشن قادری کے قریب ایک شخص کی لاش ملنے کا افسوسناک واقعہ سامنے آیا ہے۔ لاش بوریوں میں بند حالت میں ملی، تاہم تال مقتول کی شناخت نہ ہو سکی۔ پولیس نے لاش کو قانونی کارروائی اور پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال منتقل کر دیا ہے، جبکہ واقعے کی مختلف پہلوؤں سے تحقیقات جاری ہے۔ ملیر گلشن قادری کے قریب بوریوں سے ایک نامعلوم شخص کی لاش برآمد ہوئی۔ پولیس کے مطابق بظاہر مقتول کی عمر 30 سے 35 سال کے درمیان معلوم ہوتی ہے، جبکہ موقع سے شناخت سے متعلق کوئی چیز نہ ملی۔ جائے وقوع سے شواہد اکٹھے کیے جا رہے ہیں اور لاش پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال منتقل کر دی گئی ہے۔ پولیس حکام کے مطابق مقتول کی شناخت کے لیے مختلف پہلوؤں سے معلومات اکٹھی کی جا رہی ہے، جبکہ جائے وقوع سے ملنے والے شواہد کو بھی تفتیش کا حصہ بنایا جا رہا ہے۔ اب اہم سوال یہ ہے کہ مقتول کی شناخت کب ہوتی ہے اور واقعے کے محرکات اور ذمہ دار عناصر تک پولیس کب پہنچتی ہے۔ تحقیقات مکمل ہونے کے بعد ہی مزید حقائق سامنے آنے کی توقع ہے۔ کراچی سے تجاوزات کے خاتمے کا مشن جاری۔ KMC کے محکمہ انسداد تجاوزات نے لانڈی میں بڑی کارروائی کرتے ہوئے متعدد غیر قانونی تجاوزات کا خاتمہ کر دیا۔ لانڈی نمبر 4 اور نمبر 5 پارک کے اطراف سڑکوں اور فٹ پاتھوں پر قائم ٹھیلے، پتارے اور دیگر تجاوزات ہٹا دی گئی، جبکہ متعدد غیر قانونی تعمیرات مسمار کر کے سرکاری زمین واگزار کرا لی گئی۔ کارروائی اسسٹنٹ کمشنر لانڈی عبدالغنی کی ہدایت پر کی گئی۔ لانڈی نمبر 4 اور 5 نمبر پارک کے اطراف تجاوزات کے خلاف تابڑ توڑ کارروائی کی گئی۔ ڈپٹی ڈائریکٹر کورنگی لانڈی علی الرحمان خان کی نگرانی میں ہونے والے آپریشن میں اسسٹنٹ کمشنر لانڈی، علاقہ پولیس اور KMC کے عملے نے مشترکہ طور پر حصہ لیا۔ کارروائی کے دوران سڑکوں اور فٹ پاتھوں پر قائم متعدد ٹھیلے، پتارے اور دیگر تجاوزات ہٹا دی گئی، جبکہ غیر قانونی تجاوزات مسمار کر کے سرکاری زمین بھی واگزار کرا لی گئی۔ KMC حکام کے مطابق شہر میں تجاوزات کے خاتمے کے لیے کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے اور لانڈی میں ہونے والا یہ آپریشن بھی اسی مہم کا حصہ ہے۔ شہر بھر میں میئر کراچی مرتضی وہاب اور ڈپٹی میئر سلمان عبداللہ مراد کی ہدایت پر تجاوزات کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں، جبکہ متعلقہ ضلع انتظامیہ اور KMC کا عملہ مشترکہ طور پر آپریشن میں حصہ لے رہا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ سڑکوں اور فٹ پاتھوں پر قائم تجاوزات کے خاتمے سے شہریوں کی آمد و رفت میں بہتری اور سرکاری اراضی کا تحفظ یقینی بنانے میں مدد ملے گی۔ جینا اسپتال کی انتظامیہ کے مبینہ ترقیاتی فیصلوں کے خلاف ینگ نرسز ایسوسی ایشن نے احتجاج کیا ہے۔ ینگ نرسز نے جینا اسپتال کے ایڈمن آفس کے سامنے احتجاج کرتے ہوئے الزام عائد کیا ہے کہ بعض ترقیوں میں سینیارٹی، میرٹ اور سروس رول کو نظر انداز کیا گیا ہے۔ نرسز کا کہنا ہے کہ انتظامیہ کی جانب سے یقین دہانی کے باوجود مبینہ طور پر ترقیوں کے جاری کردہ لیٹر واپس نہیں لیے گئے، جس کے باعث ینگ نرسز میں تشویش پائی جاتی ہے۔ جینا اسپتال کے ایڈمن آفس کے باہر ینگ نرسز ایسوسی ایشن کے ارکان نے احتجاج کیا۔ مظاہرین نے چیف نرسنگ سپرنٹینڈنٹ اور ڈپٹی چیف نرسنگ سپرنٹینڈنٹ کی ترقیوں پر اعتراضات اٹھاتے ہوئے مطالبہ کیا کہ ترقیوں کے عمل کا دوبارہ جائزہ لیا جائے۔ ینگ نرسز ایسوسی ایشن کے مطابق سینیارٹی لسٹ میں تیسرے نمبر پر موجود امیدوار کو چیف نرسنگ سپرنٹینڈنٹ، جبکہ 9ویں نمبر پر موجود امیدوار کو ڈپٹی چیف نرسنگ سپرنٹینڈنٹ کے عہدے پر ترقی دی گئی۔ مظاہرین کا موقف ہے کہ ان فیصلوں سے اہل نرسز ترقیوں سے محروم رہ گئے۔ ینگ نرسز ایسوسی ایشن نے مطالبہ کیا ہے کہ ترقیوں کے معاملے میں سینیارٹی، میرٹ اور متعلقہ سروس رولز کو مد نظر رکھا جائے۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ انتظامیہ نے پہلے جاری کردہ لیٹر واپس لینے کی یقین دہانی کرائی تھی، تاہم ان کے مطابق تاحال اس پر عمل درآمد نہیں ہوا۔ میر رضا کیس میں نئی تفتیشی ٹیم کی جانب سے تحقیقات کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ میر رضا کے والدین اور وکیل جبران ناصر نے جائے وقوع اور اس کے اطراف کا دورہ کیا۔ نئی تفتیشی ٹیم کے رکن کے ہمراہ دورے کے بعد وکیل جبران ناصر نے میڈیا سے گفتگو میں کیس کی تحقیقات، فرانزک نمونوں اور اہل خانہ کے پولیس سے تعاون کے حوالے سے اہم باتیں بتائیں۔ آئیے آپ کو لے چلتے ہیں جبران ناصر کی میڈیا بریفنگ میں کیا سامنے آیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا اور اچھی ان کی طرف سے پیشکش تھی کہ جی صبح کو ان کا ایک رکن سینئر جو ہے وہ فیملی کے ساتھ فیملی جیسے چیزوں کو دیکھنا چاہتی ہے کہ فیملی کو تسلی ہو کہ ساری جگہوں کو وزٹ کر لیا گیا۔ اس کے بعد جی آفیشیل جو پراپر آئے گی پولیس یہاں پہ اپنی کارروائی کے ساتھ اپنی ٹیم کے ساتھ، ہم نے صرف ان کو لوکیشنز وغیرہ مارک کروائی۔
मीर रजा के वकील जिब्रान नासिर के मुताबिक अहले खाना पुलिस के साथ हर सवाल और पहलू पर मुकम्मल ताउन कर रहे और खानदान की जानिब से कोई मालूमात नहीं छुपाई जा रही। उनका कहना है कि कब्र कुशाई के बाद हासिल किए गए सैंपल फॉरेंसिक लैब भिजवा दिए गए, जबकि मुतल्लिका रिपोर्ट्स का इंतजार है। दूसरी जानिब मीर रजा के वालिद मीर हुसैन ने नई तफ्तीशी टीम पर एतमाद का इजहार करते हुए कहा है कि अब उन्हें तहकीकात दुरुस्त सिमत में जाती महसूस हो रही है। अहले खाना को उम्मीद है कि नई तफ्तीशी टीम मीर रजा केस की तहकीकात को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएगी और वाक़ये की असल हकीकत सामने आएगी। कराची गुड्स ट्रांसपोर्टर की मुल्क की हड़ताल तीसरे रोज भी जारी है, जिसके बायस सामान की लोडिंग का अमल बदस्तूर मुतासिर है, जबकि माल बिरादरी से वाबस्ता ड्राइवर और दीगर मेहनत कशों की रोजाना आमदन भी कम हो रही है। ट्रांसपोर्टर का कहना है कि डीजल की बढ़ती कीमतों और दीगर अखराजात ने पहले ही कारोबार को मुश्किल बना दिया है। दूसरी जानिब हड़ताल के बायस मुल्क भर में अशियाए जरूरिया और दीगर सामान की तरसील भी मुतासिर होने का खदशा है। इस हवाले से देखते हैं पॉइंट न्यूज डिजिटल के एडिटर सिंध तालिब मुराई की खुसूसी रिपोर्ट। तीसरे रोज भी पहिया जाम गुड्स ट्रांसपोर्टर की हड़ताल बरकरार, लोडिंग का अमल बंद, जबकि ड्राइवर की आमदन भी मुतासिर हो रही है। मुल्क भर में अशियाए जरूरिया और दीगर सामान की तरसील में अहम किरदार अदा करने वाले गुड्स ट्रांसपोर्टर की हड़ताल के बायस गाड़ियों की लोडिंग रुक गई है। ड्राइवर का कहना है कि डीजल की बढ़ती कीमतों के बायस रोजगार पहले ही मुश्किल हो चुका था, जबकि दीगर अखराजात निकालने के बाद रोजाना की आमदन इंतहाई महदूद रह जाती है। जब कारोबार चलेगा तो हमारा भी निजाम चलेगा ना, कारोबार बंद हम कहाँ चलेंगे। गुड ट्रांसपोर्ट का तो कसूर नहीं है, कसूर सारा हुकूमत का होता है। हुकूमत अगर इनके ताउन करेगी तो हमारा भी कुछ कारोबार चलेगा, हमारे भी घर की दाल रोटी चलेंगे। हम परदेश लोग आते हैं परदेशी से, ठीक है, कोई मजदूर तबका है यहाँ पे मजदूरी करते हैं चार पैसे कमाने के लिए। अगर उनके पीछे बच्चे हैं मासूम, 500 रुपए 1000 रुपए में वो कितना गुजारा करेंगे अपने घर का। तो ये हुकूमत को अपील की जाती है, प्लीज हम पे गौर किया जाए, इस चीज के ऊपर गुड ट्रांसपोर्ट का ताउन किया जाए, हमारा भी ताउन किया जाए। गुड्स ट्रांसपोर्टर के मुताबिक मौजूदा अखराजात में गाड़ी चलाना और रोजमर्रा का निजाम बरकरार रखना मुश्किल होता जा रहा है। ड्राइवर का कहना है कि कारोबार जारी रहेगा तो ही उनका रोजगार भी बरकरार रह सकेगा। हड़ताल के बायस जहां ट्रांसपोर्टर और ड्राइवर बराह रास्त मुतासिर हो रहे हैं, वहीं सामान की तरसील का निजाम भी दबाव का शिकार है। अब देखना यह है कि ट्रांसपोर्टर और मुतल्लिका हुकाम के दरमियान मामला कब तक तय पाते हैं और मुल्क भर में माल बिरादरी का निजाम कब मामूल पर आता है। अब तक के लिए इतना ही। मजीद मुस्तनद और बाखबर खबरों के लिए देखते रहें पॉइंट न्यूज डिजिटल। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल पॉइंट न्यूज डिजिटल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कोई खबर आपसे रह न जाए। अपनी कीमती राय कमेंट्स में दें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तब तक के लिए अपने मेजबान सैयद वसीम बुखारी को इजाजत दीजिए। अल्लाह ताला आपका हामी हो, नासिर हो। अल्लाह हाफिज।